دنیا میں ایسے کتنے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی کچھ ظالم عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، فتنہ برپا کیا، یہاں تک کہ پیغمبروں کے ساتھ زنا کرنے کی بھی کوشش کری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے زہر کھلا دیا۔ آج ہم انہی ساری عورتوں میں سے ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک ظالم بادشاہ نمرود کی بیٹی تھی، جس ظالم بادشاہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور یہ اتنی حسین و جمیل اور پرکشش تھی کہ لوگ اس کی خواہش کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی۔ نمرود کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رعابہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت گلاب کے پودے اور پانی اور درخت کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہت تو اللہ والوں کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میرا والد تو چھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی اکیلی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس کے رب کی بارگاہ میں عاجزی کر سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو۔ تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو مت۔ اس وقت آپ کو حکم ہوا کہ آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ جس جگہ پر وہ پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہاں آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح وہ چلتی چلتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت کو مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ نمرود اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے شاگرد اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے والد، تو کب تک جھوٹی دعوتیں کرتا رہے گا؟ کیوں نہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب، پھول، سرسب باغات اور بہتے دریا پیدا کر دیے ہیں۔ اصلی بادشاہت تو اسی خدا کی ہے۔ تو ایک آدمی کو بھی نقصان نہیں پہنچا پا رہا اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کی لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کر، دین ابراہیم سے باز آ جا اور بتوں کی پوجا سے منہ نہ پھیر، ورنہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ نمرود نے اگرچہ اپنے بیٹی کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ آخر منون نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر اس پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب ظلم کی سختی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خدا کی پیارے کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ اگر آپ قوم لوط، امام حسین یا پھر کربلا کا واقعہ، شمر کی موت یا پھر دیوی دیوتاؤں کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر سارے ویڈیو اویلیبل ہے، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے۔